بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے کہ ایجوکیشن ہوتا کیا ہے. دیکھیں ایجوکیشن ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے, یعنی کہ مختلف مطلب کہ آہستہ آہستہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو آپ کی ہیومن کی کسی بھی انسان کی زندگی میں اور بیہیویئر میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آتا ہے. ہمارے جو سوشل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اس میں ہماری سوسائٹی میں یہ جو سوشل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے یعنی کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہماری سوسائٹی میں بچوں کو بیسک نالج سکھایا جاتا ہے, اس کو اسکل سکھائے جاتے ہیں, کلچرل نارمز اور ویلیوز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ایجوکیشن ہوتا ہے کہ نالج حاصل کرنا, اسکلز حاصل کرنا, ویلیوز, بلیفس اور ہیبٹس کے بارے میں سیکھنا. یہ ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے سوشل آرڈر کا, یعنی کہ آپ لوگوں نے سوشلی جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, سوشل آرڈر جو ہے آپ لوگوں نے کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے. پولیٹیکل ہیگیمونی یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنی جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس میں آپ لوگوں نے کیسے رہنا ہے, آپ لوگوں نے اسٹیٹسز کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ایجوکیشن میں سکھائی جاتی ہیں. ڈیفینیشن بتائیے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن اصل میں پروسیس ہوتا ہے یا سسٹمیٹک انسٹرکشن لینے کا یا سسٹمیٹک انسٹرکشن دینے کا, اسپیشلی یا اسکول میں یا یونیورسٹیز میں. ایجوکیشن ایک پروسیس ہوتا ہے نالج حاصل کرنے کا اسٹڈی کے تھرو یا پھر نالج دینے کا انسٹرکشنس کے تھرو, یعنی کہ کسی کو انسٹرکشنس کے ذریعے نالج جو ہے وہ دیتے ہیں, یا کوئی ادر پریکٹیکل پروسیجر جو ہوتا ہے یعنی کہ نالج کے لین دین کا. اب ایجوکیشن کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ کلچر کو ٹرانسمٹ کرنا, لوگوں میں سوشلی انٹیگریشن یعنی کہ ان کو سوسائٹی میں جوڑ کے رکھنا, فیوچر کے آکوپیشنز میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سے آکوپیشنز کیسے کیسے اڈاپٹ کرنے ہیں, اسکلز سکھاتا ہے. اس کے بعد سوشلائزیشن کراتا ہے کہ اس کو بتاتا ہے سوسائٹی میں آپ لوگوں کی کلچرل رولز نارمز کیا ہیں. راشنل تھنکنگ کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے سوچنا ہے, کس طرح سے آپ لوگوں نے ایک گولز بنانے ہیں. پرسنل ایڈجسٹمنٹ, آپ لوگوں نے پرسنلی خود کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے کسی سوسائٹی میں, پرابلم میں, نیو سچویشنز میں. فیملی میں آپ لوگوں نے کس طرح سے رہنا ہے. پیٹریوٹزم یعنی کہ وطن سے محبت, کریکٹر بلڈنگ, یہ ساری چیزیں فنکشن ہوتی ہیں ایجوکیشن کی. امپورٹنس کیا ہے ایجوکیشن کی؟ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں عرب سے چین کیوں نہ جانا پڑے. ایجوکیشن ہمیں نالج دیتا ہے, ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, لوگوں کو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے سوچنا ہے, کس طرح سے آپ لوگوں نے ورک پراپر طریقے سے کرنا ہے, کس طرح سے آپ لوگوں نے فیصلہ لینا ہے. لوگوں کی جو انسانی کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹیلنٹس کیا ہیں. فیچرس آف ایجوکیشن کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ایجوکیشن ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن یونیورسل ہے, یعنی کہ سب کے لیے برابر ہے. پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن فری دی جاتی ہے. ہمارا جو پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے ایکویٹی کو پروموٹ کرتا ہے, یعنی کہ سارے جو ہے وہ ایکول ہیں. اس کے بعد لیبر مارکیٹ کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کو تیار کرتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ انکریج کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی امپروو کرتا ہے آپ لوگوں نے کسی چیز کو پلان کیسے کرنا ہے, آپ لوگوں نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے کسی چیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد لیئرز ہوتی ہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم کی. ایلیٹ اسکولنگ ہوتی ہے, یعنی کہ ہائی اسٹیٹس کے بچے اس میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پرائیویٹ اسکولنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ملٹری اسکولز ہوتے ہیں جیسے APS وغیرہ ہو گئے. گورنمنٹ اور پبلک اسکولز ہوتے ہیں اور مدرسہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ٹائپس آف ایجوکیشن ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہماری فارمل ایجوکیشن, وہ جو ہم لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگوں نے ایسے ایک انسٹیٹیوشن میں جا کے وہاں پہ ہر وقت ہم نے ایجوکیشن ہی یا سیکنڈ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. وہ ایک کرونالوجیکل ہوتی ہے, یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم گریڈڈ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ گریڈ 1 ہوتا ہے, یعنی کہ کلاس 1 سے کلاس 2 میں پروموٹ ہونا. وہ ایک گریڈس کی بنا پہ آپ لوگ مختلف جو ہے وہ پروموٹ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے. جو پرائمری اسکولز ہوتے ہیں, پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی اسکول تک, یونیورسٹی لیول تک ہم لوگ فارمل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اور یہ ایک سبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں مختلف سبجیکٹ جو ہے پڑھائے جاتے ہیں. آپ کبھی کبھار خود سبجیکٹ چوز کرتے ہیں ہائر لیولس میں. اس کے علاوہ ایک کلاس روم پرووائڈ کیا جاتا ہے, آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے سرٹن کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک آپ لوگوں نے اس انسٹیٹیوشن میں آ کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. گریڈنگ کی جاتی ہے, سرٹیفکیشن دی جاتی ہے, سرٹیفکیٹس دی جاتی ہے, ڈگریز دی جاتی ہے. یہ فارمل ایجوکیشن ہی ہوتی ہے جس کی بیس پر آپ لوگ جابس تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے انفارمل ایجوکیشن. انفارمل میں کوئی پرٹیکولر لرننگ میتھڈس نہیں ہوتے. ایک ہوتی ہے نا جو فارمل ایجوکیشن میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے نا اس میں آپ لوگوں کی کانشیس ایفرٹ, یعنی کہ خود آپ کانشیسلی انوالو اس میں نہیں ہوتے, بس آپ خود ہی وہ جو ہے نا آٹومیٹکلی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی فیملی, سوسائٹی, کمیونٹی, وہ سب کچھ آپ لوگ جو آبزروینس ہے اپنی سوسائٹی میں آبزرو کر کے جو سیکھتے ہیں یا ایکسپیرینس کر کے سیکھتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے. اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ آپ نے اس وقت سے اس وقت تک پڑھنا ہے, فلاں جگہ آپ کے آگے پڑھنا ہے. آپ لوگ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ فیملی سے کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ کسی دوستوں سے مل رہے ہیں, وہاں آپ ایکسپیرینس کر کے کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ دکان میں کھڑے ہیں, وہاں آپ کچھ ایکسپیرینس کر کے سیکھ رہے ہیں. ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی, نہ ہی یہ کاسٹلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں کوئی ایکسپرٹ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے فارمل میں تو ٹیچرس کو ہائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں آپ کو اسکول میں نہیں جانا پڑتا. یعنی کہ اسکول سے باہر آپ جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کی انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. اس میں کوئی ریگولر کریکولم نہیں ہوتا, یہ کوئی ضروری اوبلیگیٹری نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں نے اس کو سیکھنا ہی سیکھنا, نہ ہی اس میں آپ لوگوں کو ڈگریز یا سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب بچہ ہوتا ہے نا, جیسے بچیاں ہوتی ہیں, وہ چھوٹی ہوتی ہیں, اپنی مختلف جو ہے وہ سیکھتی ہیں, کہ کوکنگ سیکھ لیتی ہیں, اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھتی ہیں. یہ والی انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن. نان فارمل ایجوکیشن جو ایڈلٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ہائر کلاسز کے جو بچے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو ایک بیسک ایجوکیشن یا ایک لٹریسی ایجوکیشن دی جاتی ہے, یا جیسے ایک اسکلز سکھائی جاتی ہے. جیسے اب ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ فری ڈیجی اسکلس کا جو ہے وہ کورس کروا رہی ہے, تو وہ ایک نان فارمل ایجوکیشن جو آپ کو اسکلس سکھائے جاتے ہیں, یا جاب اسکل. بوائے اسکاؤٹس ہو گیا, گرل گائیڈ ہو گیا, فٹنس پروگرام, یہ سارے نان فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. نان فارمل ایجوکیشن میں آپ لوگوں کی کوئی نان فارمل ایجوکیشن میں کوئی میں جو ہے نا آپ لوگوں کی ایج کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کا کریکولم بھی ہوتا ہے, آپ لوگوں کو ٹائم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں, آپ لوگ اپنی سہولت کے حساب سے اس میں سے آپ لوگ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے کمیونٹی ہوتی ہے, وہ سارے مل کے اگر کوئی ایجوکیشن کے کورسز کروا رہے ہیں, بہت سارے جو ہے وہ فری کورسز بھی آج کل بچوں کو مہیا کیے جاتے ہیں. آن لائن آپ دیکھیں تو بہت سارے فری کورسز, یہ سارے نان فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. نان فارمل ایجوکیشن ویسے پلانڈ ہوتی ہے, لیکن یہ اسکول سسٹم میں بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا ٹائم ٹیبل اور سلیبس جو ہے وہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جیسے پریکٹیکل ایجوکیشن ہوتی ہے, ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے, اس میں کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ہماری ریلیجیس ایجوکیشن, یعنی کہ اپنے ریلیجن کے بارے میں اسلامک ایجوکیشن جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں وہ ہماری ریلیجیس ایجوکیشن ہوتی ہے. انسٹیٹیوشنس جو ہوتے ہیں ریلیجیس, ان لوگوں کی اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی, یا کوئی بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. گورنمنٹ اس کو کیا کرتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں وہ ایڈس دیتے ہیں, یعنی کہ مدد کے طور پہ نا پیسے دیتے ہیں ان انسٹیٹیوشنس کو. پاکستانی مدرسہ بورڈ بنایا گیا ہے جو کہ مدرسے کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. فری ایجوکیشن دی جاتی ہے, اس کے علاوہ ہاسٹل کی سہولت بھی وہاں پہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنس میں دی جاتی ہے. اب ایجوکیشن میں بہت زیادہ ڈائیورسیفیکیشن ہے, یعنی کہ مختلف قسم کی ایجوکیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں. ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, کامرس, بزنس, مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایگریکلچر ایجوکیشن, آرٹس میں, سائنسز میں, میڈیکل کی سائنسز میں, انجینئرنگ میں, سوشل سائنس میں, آئی ٹی میں, کمپیوٹر میں, لا میں, یعنی کہ مختلف جو ہے وہ سیکٹرز ہیں جس میں آپ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایجوکیشن کے لیول ہمارے پاس 6 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پری اسکول, یعنی کہ جس میں نرسری کلاس سے پہلے کی جو اسکولنگ ہوتی ہے, کے جی ہو گیا, پلے گروپ ہو گیا, وہ آپ لوگوں کی پری اسکول ہوتی ہے, 2 سے 5 سال کے بچے اس میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے پرائمری اسکول, اس میں 1 سے 5 کلاس تک ہوتی ہے. مڈل اسکول یعنی کہ گریڈ 6 سے 8 تک ہوتی ہے. ہائی اسکولس گریڈ 9 اور 10 ہوتے ہیں, جس میں آپ لوگوں کو سیکنڈری اسکول تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ سرٹیفکیشن بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے, جس میں 11 اور 12 کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد یونیورسٹی پروگرامس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں پری اسکول. پری اسکول جس کو ہم لوگ نرسری اسکول بھی کہتے ہیں, یا ہم لوگ اس کو پری پرائمری اسکول بھی کہتے ہیں, یا ہم لوگ پلے اسکول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, یا یہ اصل میں جو بچے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو یہ پہلے سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایجوکیشن میں آپ لوگوں نے اس ماحول میں کیسے رہنا ہے, کیسے آپ لوگوں نے وقت جو ہے وہ اسپینڈ کرنا ہے. ان کو تھوڑا سا ٹرین کیا جاتا ہے کمپلسری ایجوکیشن دینے سے پہلے. پبلک سیکٹرز میں بھی ہوتے ہیں, اور یہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی پری اسکولنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پبلک فنڈس بھی جو ہے اس کو سبسیڈائز کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے پرائمری اسکولنگ. پرائمری اسکولنگ آپ لوگ کی کلاس 1 سے لے کے 5 تک اسٹارٹ ہوتی ہے. کلاس 1 آپ لوگ 5 سال کی عمر میں, 5 سال کی عمر میں کرتے ہیں, اور کلاس 5 آپ لوگ 9 سال کی عمر میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرائمری اسکولنگ میں جو انرولمنٹ ہوتی ہے وہ چلڈرن 5 سے 9 سال کے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں. پاکستان کے آئین میں جو ہے پرائمری ایجوکیشن بالکل کمپلسری ہے, ضروری ہے, اور یہ فری پرووائڈ کی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں. اس کے بعد ہماری مڈل اسکولنگ آ جاتی ہے. مڈل اسکولنگ ہوتی ہے 3 سال کی, اس میں 6, 7 اور 8 کلاس آ جاتی ہے, جس میں آپ کا ایج گروپ ہوتا ہے 10 to 12 ایئرس. پاکستان کی یہ مردم شماری کے مطابق کل ہمارا جو ملک ہے اس میں 47,000 مڈل اسکولس پائے جاتے ہیں. ہماری پوری کنٹری میں 438,000 ٹیچرز ہوتے ہیں, یعنی کہ 7.3 ملین انرولمنٹ ہوتی ہے. 7.3 ملین بچے جو ہے وہ مڈل اسکول تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ہائی اسکول میں. ہائی اسکول میں 2 کلاسز ہوتی ہیں, 9 اور 10. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اس کے ایگزامس کنڈکٹ کرواتا ہے. اس کے بعد ایک جو سکسیزفل ہو جاتا ہے کینڈیڈیٹ, ان کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہیں میٹرک کی. اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ 31,000 ہائی اسکول ہیں, 556,000 ٹیچرس ہیں, اور 3.9 ملین ہائی اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ لوگ مڈل اسکولنگ میں
کہاں تھے 7.3 ملین، لیکن ہائی اسکول میں آ کے صرف 3.9 ملین رہ گئے. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے ہائر سیکنڈری ہوتی ہے آپ لوگوں کی انٹرمیڈیٹ اسٹیج ہوتی ہے. ہائر سیکنڈری ایجوکیشن میں آپ لوگوں کی 11 اور 12 کلاس آ جاتی ہے. آپ اس میں مختلف جو ہے نا اپنے کیریئرز خود چوز کرتے ہیں. ایجوکیشن پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. ٹوٹل جو ہے 5000 جو ہے وہ کالجز ہیں، ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں، اور ٹوٹل 122,000 ٹیچرز ہیں ہائر سیکنڈری اسکولس کے لیے. اور ٹوٹل انرولمنٹ یہاں آگے صرف 2 ملین اسٹوڈنٹس رہ گئی. دیکھیں مڈل اسکول میں 7.3 ملین تھی، ہائی اسکول میں آگے 3.9 ہوگی، ہائر سیکنڈری میں آگے جسٹ 2 ملین ہو گئی. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اب ہائر سیکنڈری کیا ہوتی ہے، وہ انٹرمیڈیٹ تھی. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف. وہ 4 سال کی ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ 2 سال کا ADP بھی کر سکتے ہیں. پہلے جو ہے وہ BSc ہوتی تھی، MSc ہوتی تھی، اس کے 2 سال کی BSc ہوتی تھی، گریجویٹ ڈگری ہوتی تھی. BA ہوتا تھا، وہ بھی گریجویٹ ڈگری ہوتی تھی. اس کے بعد آپ لوگ MSc اور MA کر کے جو ہے وہ ماسٹرس کی ڈگری حاصل کرتے تھے. اب BS پروگرام ہے، یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد 4 سال کا وہ پروگرام ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پھر بیچلرس کی ڈگری مل جاتی ہے ایٹ دی ایج آف 19 ایئرس. جو ہے نہیں 19 ایئرس BA اور BSc میں ہوتی تھی، لیکن اب 21 ایئرس ہو جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی جو ہے آپ لوگوں کا یہ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں آپ جو ہے ماسٹرس کرنے کے بعد MPhil بھی کر سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ ہماری ہائر ایجوکیشن میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہماری ہوتی ہے ایک ووکیشنل ایجوکیشن. ووکیشنل ایجوکیشن نارملی ہائی اسکولنگ میں جو ہے ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے، یعنی کہ ہائی اسکول کے بعد بھی جو ہے آپ لوگ اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مختلف ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی ہمارے کنٹری میں جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کو آفر کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹریڈس آفر کی جاتی ہیں. جب وہ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں ان کو کارپینٹری سکھائی جاتی ہے، میسنس بن جاتے ہیں، مکینکس سکھائی جاتی ہے، الیکٹریشین بھی بن جاتے ہیں، ریفریجریشن، اس طرح سے سملر جو ہے وہ ٹریڈس ان لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن آ جاتی ہے. جب پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ ہائر انٹرمیڈیٹ کے بعد کی جو آپ لوگوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کا ڈیوریشن ویری کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں ہیں. ٹیکنیکل اور پروفیشنل فیلڈس میں ویری کرتا ہے. جو پولی ٹیکنک ڈپلوما ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے. اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ڈگری لینا چاہتے ہیں تو وہ 5 سال کی آپ لوگوں کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے انٹرمیڈیٹ اسٹیج کے بعد، یعنی کہ 12 سال کی اسکولنگ کے بعد تو آپ لوگوں کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو بیچلرس ڈگری کورسز ہوتے ہیں، یعنی کہ انجینئرنگ یا ویٹرنری میڈیسن لینا چاہتے ہیں، ویٹرنری ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ویٹرنری میڈیسن اگر میں آپ لوگ ڈگری لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی 4 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ آپ انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن کے بعد کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے دینی مدرسے. ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہماری کنٹری میں بہت زیادہ ہیں، ان کی اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی پروونشل فیڈرل گورنمنٹ ان کی مینجمنٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. گرانٹس ان ایڈ ان کو مختلف قسم سے ان کو ایڈ کیا جاتا ہے، مختلف قسم سے ان لوگوں کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں، گورنمنٹ ان کو دیتی ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. اگر یہ فگرز ہیں آپ بے شک اس کو چھوڑ دیں. سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں ایڈلٹ کی ایجوکیشن میں، یعنی کہ جو بڑے جو ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہ دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے. ان کا مین ایمفیسس ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامک جو ایجوکیشن ہوتی ہے اور لرننگ دینا. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ یہ بات یاد کر لیں کہ 68% جو ہیں وہ مدرسے میلز کے لیے ہیں، 32% جو ہے وہ فیمیلز مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، اور 3% جو ہے وہ ہمارا پبلک سیکٹر ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر 97% ہے. اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان. 1974 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا تھا. اس وقت اس کا نام رکھا گیا تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، یعنی کہ UGC. لیکن 2002 میں اس کا نام چینج کر کے UEC رکھ دیا گیا تھا. اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. اس کی مین رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے پالیسیز بنانا. مین ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ریسرچ ڈیولپمنٹ کو ترقی دینی ہے. پاکستان ہر سال 4,45,000 گریجویٹس پاکستان یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا کیسا ہے؟ ایجوکیشن ایکسپینڈیچر کتنا ہے پاکستان کا؟ جتنا بھی GDP اس میں سے صرف 2% GDP پاکستان پہ لگایا جاتا ہے. 2009 میں گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا GDP انکریز کر دیتے کہ ہم لوگ ایجوکیشن کو 7% GDP دیا کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ جو ہے نا اس کو انہوں نے اتنا کوئی خاص نہیں کیا. جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ایجوکیشن پہ لگایا جاتا ہے 1998 میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو 2.6% GDP دیا جاتا تھا، لیکن 2007 میں پھر 2.9% ہوا تھا، لیکن یہ پھر بھی بہت زیادہ کم ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے کہ بچوں کو 5 سے 16 سال کے بچے، یعنی کہ پرائمری ایجوکیشن، اس کے بعد مڈل ایجوکیشن اور ہائی ایجوکیشن ہم لوگوں نے اپنے ملک میں وہ ہے فری پرووائڈ کرنی ہے، اور یہ ایک اوبلیگیشن ہے کہ یہ ضروری ہے. پاکستان جو ہے اس میں سے الٹریسی جو ہے یعنی کہ جہالت ختم کرنی چاہیے، اور فری اور کمپلسری سیکنڈری ایجوکیشن بھی دینی چاہیے ود منیمم پاسبل پیریڈ، جتنا آپ جو ہے وہ پاسبل ہو سکے. یہ پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے. اس کے بعد کرنٹ جو لیجسلیٹو لسٹ ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے. کریکلم کہ ہم لوگ کس طرح کا کریکلا جو ہے سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد سلیبس کس طرح کا ہونا چاہیے، پلاننگ کس طرح سے ہونی چاہیے، پالیسی کس طرح سے ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈس آف ایجوکیشن کیا کیا ہیں. اس کے بعد ہمارے سینٹرز آف ایکسیلنس کیا کیا ہونے چاہیے، یعنی کہ کہاں
جو ہے اس کے بعد اسلامک ایجوکیشن پہ جو ہے یہ ہماری لیجسلیٹو لسٹ میں شامل ہے. اچیومنٹس بہت زیادہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں پاکستان میں آپ دیکھیں ڈیجیٹل لائبریری اب بن چکی ہے پاکستان میں. اس کے بعد یونیورسٹی انرولمنٹ ٹرپل ہو چکی ہے, یعنی کہ پہلے سے 3 گنا بچے اب زیادہ یونیورسٹی لیول میں انرول ہوتے ہیں. 4 ایئرس BS ڈگری پروگرام جو ہے اب سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے جو کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہے. ریسرچ اور ریسرچ پبلیکیشنس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کی اب جو یونیورسٹیز ہیں اس میں سے کچھ یونیورسٹیز ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں پوری ورلڈ کی. اس کے بعد 51 نیو یونیورسٹیز بھی اسٹیبلش کی گئی ہیں. پاکستان کی جو HEC ہے انہوں نے USAID کے ساتھ مل کے فل برائٹ اسکالرشپ بھی لانچ کیا ہے, اور اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن فیسلٹی بھی اب انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے. تو یہ ایجوکیشن سسٹم تھا ہمارا. آپ لوگ اس کو اچھے سے ہینڈ آؤٹ سے یاد کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, 2 دفعہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ پڑھ لیجیے گا, باقی 2-3 دفعہ آپ لوگ لیکچر سنا کریں تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے آپ لوگوں کو پھر ہینڈ آؤٹ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.